اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام کو خلافت قبول کرنے کی تجویز۔ یہ سوچئے کہ مامون جو خود خلیفہ ہے، ہم کس کی زندگی پڑھ رہے ہیں؟ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام۔ مامون خود خلیفہ ہے اور منصب خلافت پر ہوتے ہوئے جب اس نے امام کو خراسان بلوایا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی تجویز دی ہے وہ کس کی دی ہے؟ خلافت کی، کہ آئیے اور خلافت کو سنبھالیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں امام علیہ السلام کو خلافت قبول کرنے کی تجویز۔ کہ امام علیہ السلام کے مرو میں داخل ہونے کے چند دن بعد امام اور مامون کے درمیان مذاکرات کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور مامون نے یہ تجویز پیش کی کہ پوری خلافت آن حضرت کے سپرد کر دے، لیکن امام علیہ السلام نے اس تجویز کو قبول کرنے سے شدت سے انکار کیا۔ مامون نے، جس کو شاید پہلے ہی سے اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ خلافت کو قبول نہیں کریں گے، کہا اگر آپ خلافت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ امام نے فرمایا اس کام سے بھی مجھے معذور سمجھو۔ صحیح ہے، کہا کہ اس کام سے بھی مجھے معاف کرو، اس کام کو بھی میں انجام نہیں دینا چاہتا۔ کیونکہ دیکھیے امام نے ریزن بھی دیا ہے کہ میری عمر تم سے زیادہ ہے، میں تم سے پہلے اس دنیا سے جاؤں گا، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ مامون کی عمر امام سے کم ہے، تو ظاہر ہے اگر میں مثال کے طور پر حسین بھائی کو کہوں کہ یہ حوضہ میرا ہو، میں نے اس کو بنایا، میں نے زمین خریدی، یہ عمارت بنائی، اور عمارت بنا کے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ عمارت حسین بھائی آپ کی ہوگی، عقل میں بات آتی ہے؟ حسین بھائی کتنے سال کے؟ تقریباً 80 سال کے۔ صحیح، ہم کتنے سال کے؟ 40 سال کے۔ موت کے امکانات کس کے پہلے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کس کی عمر زیادہ ہے۔ اسی طرح امام نے سمجھانے کی کوشش کی میری عمر تم سے زیادہ ہے، اور علم امامت سے امام جانتے ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ جیسے ہم نے حسین بھائی کی مثال دی تو بہت زیادہ فرق آ گیا، جس ڈبل کا 40 اور 80 کا فرق آیا، لیکن وہاں جو فرق اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام علم امامت سے جانتے ہیں کہ میں پہلے اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ مامون نے اب امام کے عذر کو قبول نہیں کیا، خلافت کے جب پیشکش کی اور امام نے منع کیا تو اسے مان لیا، لیکن جب ولی عہدی کے لیے کہا اور امام نے معذرت کی تو اسے قبول نہیں کیا، اور سختی کے ساتھ ایک جملہ کہا جو دھمکی سے خالی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ عمر ابن خطاب جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس نے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا قرار دی۔ شورا یعنی کمیٹی، کہ جن میں سے ایک علی علیہ السلام تھے، اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان میں سے جو بھی مخالفت کرے اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ تم کو بھی میری تجویز قبول کرنا ہوگا کیونکہ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ نے میری تجویز قبول نہیں کی اس کا مطلب آپ کی بھی گردن کیا ہوگی؟ کاٹ دی جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ امام نے اس نے امام کو اس سے بھی زیادہ کھلے الفاظ میں دھمکی دی اور آپ کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کرتے ہوئے کہا ہمیشہ تم میری خواہش کے برخلاف راستہ اختیار کرتے ہو، میں چاہتا کچھ ہوں اور کرتے تم کچھ اور۔ صحیح ہے، کہا ہمیشہ تم میری خواہش کے برخلاف راستہ اختیار کرتے ہو،
اور اپنے کو میری قدرت سے محفوظ سمجھتے ہو کہ آپ میرے قدرت کے کیا ہیں؟ باہر ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم ولی عہدی کی تجویز کو قبول کرنے سے منع کرو گے تو تمہیں اس کام کے لیے مجبور کروں گا، اور اگر اس کے باوجود بھی قبول نہ کیا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ علل الشرائع شیخ صدوق کی جلد 1 صفحہ 236۔ امام علیہ السلام نے مجبور ہو کر مامون کی تجویز کو قبول کر لیا اور فرمایا میں تمہاری لیکن شرط کے ساتھ قبول کیا، میں تمہاری ولی عہدی کو اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ میں حکومت و ملکیت کے امور میں کسی قسم کا کوئی حکم صادر نہیں کروں گا، یعنی اس کو ہٹاؤ، اس کو رکھو، اس کو وہاں ٹرانسفر کرو، یہ سارا کام ہمارا نہیں ہوگا۔ اور خلافت کے کسی بھی کام میں مثلا گورنروں اور قاضیوں کو معزول یا منصوب کرنے، معزول یعنی ہٹانا، منصوب یعنی رکھنا، نصب کرنا، اور فتویٰ دینے میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ کیا تم کہو کہ اس کے لیے فتویٰ دے دیں تو وہ کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر حکومت کی مرضی پہ فتویٰ دینا ہوا تو حکومت ظلمن بھی فتویٰ لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی ہے کہ نہیں، اس کا فتویٰ دو۔ امام نے ان تمام شرطوں کے ساتھ کہ حکومت کے معاملات میں اور کسی کی تعینی معزولی میں اور کسی بات پر فتویٰ دینے میں میرا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ 8ویں امام کی ولی عہدی کا موضوع آپ کے شیعوں اور چاہنے والوں کے لیے فطرتاً خوشی اور شادمانی کا سبب تھا۔ صحیح ہے، چونکہ اس طرح سے شیعہ محفوظ ہو رہے تھے، لیکن خود امام اس امر سے غمگین اور متاثر تھے۔ شیعہ تو خوش تھے لیکن امام خوش نہیں تھے، اس لیے کہ اس کے ضمن میں کس طرح کے خطرات پوشیدہ تھے امام اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اور جب آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا اس کام سے اپنا دل نہ لگاؤ اور اس پر خوش نہ ہو کیونکہ اس میں دوام نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اب تو مولا ہمارے کیا بن گئے؟ ولی عہد بن گئے، اب تو ہمارا کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا سارے معاملات ہمارے۔ ہاں، میں بلڈر ہوں، جتنے بل میرے ہوں گے کیا ہوں گے؟ پاس ہو جائیں گے، ہمارا سارا پروجیکٹ کیا ہو جائے گا؟ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا، آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا اس کام سے اپنا دل نہ لگاؤ اور اس پر خوش نہ ہو کیونکہ اس میں دوام نہیں ہے، یعنی یہ ولی عہدی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس تجویز کا مقصد یہ بہت مہم ہے مولانا، جو مقصد کیا تھا؟ جون کیوں ولی عہد بنایا گیا تھا 8ویں امام کو؟ آیا کیا 8ویں امام سے محبت کرتا تھا؟ کیا ہدف؟ اسے دیکھنا ہوگا۔ مامون کے دور کے حالات و شرائط کی جستجو کرنے سے، جستجو تو سمجھتے ہیں نا، تلاش کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس وقت بہت سی سیاسی مشکلات اور دشواریوں سے روبرو تھا، یعنی سیاسی مشکلات، جگہ جگہ سے اس کے اختلافات ہو رہے تھے اس کی حکومت میں، اور ان مشکلات سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے ان مشکلات کو حل کرنے کی غرض سے ایک ایسی سیاست اختیار کی جس کے کئی پہلو تھے، اور وہ وہی امام کو ولی عہد مقرر کرنے کی چال تھی۔ ذیل میں مامون کی سیاسی مشکلات کی چھان بین کرتے ہیں۔ نمبر 1، مامون اور اس کے حکومتی سسٹم کے مقابلے میں عربوں کا موقف۔ چونکہ مامون خود ایرانی تھا، اس کی ماں ایرانی تھی، عرب اس کے خلاف تھے، عرب اس کے موافق نہیں تھے کیونکہ اس نے امین کو مارا تھا، جو عرب کی اولاد تھا اور عرب اسے پسند کرتے تھے۔ وہ بغداد میں تھا، یہ خراسان میں تھا۔ عرب کے لوگ مامون کی خلافت و حکومت کو قبول کرنے پر کسی طرح سے راضی نہیں تھے، چونکہ مامون کی ماں
اس کو پالنے والی اور اس کے تمام کارندے سب کے سب غیر عرب تھے، عرب نہیں تھے. عرب کے اندر تعصب پایا جاتا ہے، یاد رکھنا. تعصب سمجھتے ہیں، عرب عرب کو پسند کرتا ہے، کہ تعصب ہے ان کے اندر. اور یہ امر کہ جس کی بنا پر تمام قومیں قرآن مجید اور پیغمبر اکرم کی تعلیمات کے برخلاف ایک خاص نسل کے اسیر، خاص نسل کے اسیر یعنی اسی خاندان سے ہی کوئی فرد ہوگا، اور ماتحت قرار پاتی تھی، عرب کے خشک تعصب سے سازگار نہ تھا. صحیح ظاہر ہے. کہا وہ ایرانی عورت کا پروردہ، سارے کارندے حکومت کے کون؟ ایرانی. اسے عرب پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ پہلے زمانے میں عجم کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ پست سمجھتے تھے اپنے. صحیح نا؟ عجمیوں کو پست سمجھتے تھے کہ قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا ہے، نبی ہمارے پاس آیا ہے تو افضل ہم ہیں. امین کو قتل کرنا اور آرزو کی شکست. امین کا قتل مامون کے لیے بظاہر ایک فوجی کامیابی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کا رد عمل سمجھتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ. صحیح. مامون اور اس کے مقاصد اور منصوبوں کے خلاف منفی نتائج اور رد عمل سے خالی نہیں تھا، یعنی اس کا نگیٹو اثر ہوا، اور لوگوں کو بالخصوص عباسیوں اور عربوں کو مامون سے متنفر کر دیا تھا. یعنی کیا کرنے لگے تھے؟ نفرت کرنے لگے تھے یہ سب، اور عام لوگوں کی نفرت کو اس کے خلاف بھڑکا دیا تھا. علویوں کی بغاوتیں. اس دور میں بہت سی بغاوتیں اور قیام علویوں کی رہبری میں وجود میں آ رہے تھے. ابو سرایا کے جو پہلے مامون کی پارٹی میں تھا، کوفے میں اس نے بغاوت کی اور آواز بلند کر دی کہ اس کی فوج کے افراد جس لشکر سے بھی ٹکراتے تھے اسے تہس نہس کر دیتے تھے، اور جس شہر میں بھی داخل ہوتے تھے اس پر قبضہ کر لیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ابو سرایا کے ساتھ جنگ میں خلیفہ کے 2 لاکھ آدمی مارے گئے، جبکہ اس کے قیام سے لے کر اس کے قتل تک کی مدت 10 ماہ سے زیادہ نہ تھی. اللہ اکبر. 10 مہینے میں کتنے لوگ مامون کے مارے گئے؟ 2 لاکھ آدمی مارے گئے. یہاں تک کہ بصرے میں بھی جو عثمانیوں کا گڑھ تھا، علویوں کو لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی، اور زید النار نے قیام کیا. مکے اور حجاز کے اطراف میں محمد بن جعفر نے، کہ جن کا لقب دیباج تھا، قیام کیا، جسے لوگ امیر المومنین کہتے تھے. کتنے ہو گئے؟ ابو سرایا 1، زید النار 2، اور محمد بن جعفر 3. یمن میں ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی. یہ کون ہو گیا مولانا؟ چوتھا ہے نا. یمن میں ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی. مدینے میں محمد بن سلیمان بن داؤد بن حسن نے قیام کیا. کیا ہو گئے؟ 5. واسط ایک علاقہ ہے جہاں اکثر لوگ عثمانیوں کی طرف مائل تھے. جعفر ابن زید بن علی اور حسین ابن ابراہیم بن حسن ابن علی نے قیام کیا وہاں پر. مدائن میں محمد بن اسماعیل بن محمد نے قیام کیا. تو دیکھ لیں کتنے جگہ قیام ہو رہے ہوں. وہ اکیلا جس نے مکے کوفے میں قیام کیا، اس نے عثمان مامون کے کتنے فوجی مارے؟ 10 مہینے میں 2 لاکھ فوجی. 2 لاکھ. ظاہر ہے اس سے حکومت پریشان ہوگی یا مطمئن رہے گی؟ جگہ اختلافات ہوں گے تو حکومت مطمئن رہنے والی نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کوئی سرزمین ایسی باقی نہیں تھی، بچی تھی، کہ جہاں پر کسی علوی نے خود سے یا لوگوں کے اصرار سے عباسیوں کے خلاف بغاوت نہ کی ہو. یہاں تک کہ نوبت آ گئی تھی کہ بین النہرین یعنی بین النہرین، 2 نہروں کے درمیان دجلہ اور فرات. شام کے رہنے والوں نے جو آل مروان اور بنی امیہ کے ساتھ مفاہمت میں مشہور تھے، محمد علوی ابو سرایا سے مل گئے اور انہیں ایک خط کے ضمن میں لکھا کہ ان کے قاصد کے انتظار میں ہیں تاکہ ان کے حکم کو پہنچا سکے. مامون اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا کہ ان حالات پر قابو پانے کے لیے چند کام انجام دینے ہیں.
کیا کیا کرنا ہوگا اس کا؟ علویوں کی بغاوتوں کو دبا دینا. صحیح ہے، یعنی جو علی کی اولاد علی میں سے جگہ جگہ سے لوگ اٹھ رہے ہیں اس کے حکومت کے خلاف، ان کو دبانا. اور دبانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ ان کے جو امام ہیں انہی کو کیا بنا دیا؟ ولی عہد. ولی عہد کون ہوتا ہے؟ سکسیسر ہوتا ہے، کہ جب مامون اس دنیا سے جائے گا اس کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ 8 امام، امام علی رضا علیہ السلام. تو یہ ایک بہت بڑا منصب ہوتا تھا کہ بھائی اس کے بعد تو اس کا ایک رتبہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ خلیفہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ جو اس کا ولی عہد ہوگا. تو اس سے علوی جو بغاوت کر رہے ہیں وہ بغاوت کیا ہو جائے گی؟ دب جائے گی. دوسرا کیا کرنا ہے؟ علویوں سے اس بات کا اعتراف لینا کہ عباسیوں کی حکومت ایک مطابق شرع حکومت ہے. ظاہر ہے امام کو اگر ولی عہد بنا دے گا تو اس کا مطلب امام کا اس سے جھگڑا نہیں ہے، علویوں سے اس کا جھگڑا نہیں ہے. اس کا مطلب اس کی حکومت کیا ہے؟ صحیح ہے. اگر حکومت صحیح نہ ہوتی تو کبھی بھی ان کے جو علویوں کے امام ہیں وہ کبھی بھی اس کی حکومت میں شامل نہیں ہوتے، تاکہ ان کو یہ باور کرا دینا، یہ یقین دلا دینا کہ یہ کس کے ہیں؟ ہماری حکومت کیا ہے؟ شریعت کے مطابق ہے. لوگوں کے درمیان علویوں کے احترام اور محبوبیت کو نابود کر دینا. صحیح ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جو لوگوں علویوں کی محبت تھی اس کے ذریعے سے کیا کر دے؟ ختم کر دے. عربوں کے اعتماد اور محبت کو اپنی طرف جلب کرنا. صحیح ہے، عربوں کے اعتماد و محبت کو. امام علی رضا علیہ السلام ایرانی ہے کہ عرب ہیں؟ عرب ہیں. جب ان کو ولی عہد بنائے گا تو اس کے ذریعے سے جو عرب تعصب والے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ صحیح ہے، ہجرے میں کینی ختم ہو وہ جائیں اس کے گے، خلاف بغاوت کرنے سے کیا آ جائیں گے؟ باز آ جائیں گے. باز آ جائیں گے. خراسان کے رہنے والوں اور تمام ایرانیوں کی طرف سے اس کی حکومت کو قانونی سمجھنے اور اس کی تائید جاری رکھنے کے لیے کوشش کرنا. عباسیوں اور اپنے طرفداروں کو راضی رکھنا. صحیح ہے، یہ سارے اس کے کام تھے. خود مامون کی طرف سے لوگوں کے اطمینان کو تقویت عطا کرنا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اس پر اعتماد اور شہرت سست پڑ گئی تھی، یعنی لوگ اس پر یقین نہیں کرتے تھے. اور آخر کار اپنے کو اس خطرے کے مقابلے میں محفوظ بنا لینا کہ جو اسے ایک گراں قدر ہستی کی جانب سے لاحق تھا. بھائی خطرہ اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، امام اگر ایک مرتبہ آواز اٹھاتے تو جتنے علوی جگہ جگہ الگ الگ قیام کر رہے ہیں وہ سارے امام کے زیر قیادت آ جاتے کہ نہیں آ جاتے؟ تو سب سے بڑا خطرہ اس کے لیے کون ہے؟ امام ہے. صحیح ہے، اور امام جب سب سے بڑا خطرہ ہے، اگر انہی کو اپنا نائب بنا دے گا تو خطرہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے ختم گا. ہو جائے گا. یقیناً مامون امام رضا علیہ السلام کی بااثر شخصیت سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور چاہتا تھا کہ خود اس خطرے سے کیا کر لے؟ اپنے آپ کو محفوظ کر لے. ہاں، اس کو جلدی سے اس کو مکمل کر دیں. اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی اور آپ کی حکومت میں شرکت کے ذریعے سے یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے. چونکہ حضرت کی حکومت میں شرکت کے ساتھ کہ جو علویوں میں سب سے اہم شخصیت تھے تمام علوی نہتے ہو جاتے، جو اسلحہ اٹھائے تھے وہ کیا ہو جاتے؟ اسلحہ رکھ دیتے، اور ان کے ہاتھوں سے چھن جاتے، اور قیام کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان انہیں جو محبوبیت حاصل تھی وہ بھی کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. یعنی اگر جو جنگ کر رہے تھے امام کو ولی عہد بنانے کے بعد بھی جنگ کرتے رہتے تو لوگ ان کی مخالفت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہ اب کیوں جنگ کر رہے ہو؟ اب تو ہمارا امام کیا ہے؟ ولی عہد ہے. دوسری طرف مامون کو خراسان کے رہنے والوں اور تمام ایرانیوں کی حمایت بھی حاصل ہو جاتی کہ جو اہل بیت کے حامی اور طرفدار تھے، اور گویا وہ اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس فعل سے اس کا مقصد صرف حکومت کو اس کے اہل تک پہنچانا تھا. ان تمام باتوں سے قطع نظر امام رضا علیہ السلام کو مرو لانے کے بعد اور آپ کی تمام کاوشوں پر کنٹرول کر کے آپ کی طرف سے لاحق خطرے سے محفوظ ہو جاتا. لہذا اس طرح صرف عربوں اور عباسیوں کا خطرہ باقی رہ جاتا تاکہ مامون ان کے مقابلے میں ایرانیوں اور علویوں کی مدد سے مقاومت کر سکتا تھا. یعنی امام کو ولی عہد بنا کے علویوں کی حمایت اس کو مل جاتی، ایرانیوں کی حمایت اس کو پہلے سے حاصل تھی، اور ان دو طاقتوں کے ساتھ جو عرب تعصب والے تھے ان کے خلاف کیا کرتے گئے؟
مقابلہ کرتا. تنقید و تحقیق انشاءاللہ آئندہ آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.